بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا یہ دو ملک ہیں اور یہ باقاعدہ اس وقت آزاد ہوئے کہ جب روس کے ٹکڑے ہوئے۔ سوویت یونین ٹوٹنے پر آذربائیجان، آرمینیا، قازقستان، ترکمانستان اور کئی دوسرے علاقے روس سے علیحدہ ہوئے۔ 1991 کے بعد آذربائیجان اور آرمینیا میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ یہ دونوں ریاستیں شروع سے الگ تھیں، پر ان کے درمیان تنازع 1988 میں شروع ہوا۔ یہ ایک علاقہ ہے، اگر آپ غور سے نقشے کو دیکھیں، یہ نقشہ آذربائیجان کا ہے۔ آذربائیجان کی ایک طرف روس ہے، ایک طرف جارجیا ہے، ایک طرف آرمینیا ہے، ایک طرف ایران ہے اور ایک جانب کیسپیئن سمندر ہے۔ یہ سمندر کافی بڑے رقبے پر مشتمل ہے جو آذربائیجان کے ساتھ لگتا ہے۔ اس نقشے میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک متنازع علاقہ دکھایا گیا ہے کہ جس کو قاراباغ کہتے ہیں۔ قاراباغ کا یہ علاقہ قبل مسیح سے یہاں کے مقامی باشندوں کا ہے۔ یہ علاقہ تقریباً 2500 سال سے مقامی باشندوں کے زیر اثر رہا ہے، یعنی یہ علاقہ جو آذربائیجان میں رہتے ہیں حقیقتاً انہی لوگوں کا ہے۔ لیکن اصل میں آرمینیا کو زمینی رستہ کوئی نہیں لگتا، اس لیے آرمینیا نے اس علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ قاراباغ میں مقامی آبادی کے لوگ مسلمان تھے۔ آرمینیا نے ان مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا۔ ان کے ظلم و تشدد سے 1 لاکھ سے زائد مسلمان اس علاقے سے ہجرت کر کے آذربائیجان چلے گئے۔ 6000 سے زائد مسلمانوں کو ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں آرمینیا کی جانب سے مار دیا گیا، جبکہ 30,000 سے زائد مسلمان یہاں شہید ہو چکے ہیں۔ آرمینیا نے قاراباغ میں جبراً ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک خبر بھی وائرل ہوئی تھی کہ آرمینیا نے قاراباغ میں پائی جانے والی ایک مشہور مسجد آڈاگام، جو کہ ایک عظیم مسلمان حکمران نے تعمیر کروائی تھی اور دنیا کی طاقتور عمارتوں میں سے اس مسجد کا بھی شمار ہے، آرمینی فوج نے اس مسجد کا تقدس پامال کیا اور وہاں مختلف جنگلی جانور بھی چھوڑے، جن میں پلید ترین جانور بھی شامل تھے۔ بہرحال اب وہ جنگ اس لیے شروع ہوئی کہ 16 ستمبر کو ایک لڑائی میں آرمینی فوجی مارا گیا۔ پھر چند دن بعد ایک لڑائی میں آذربائیجان کا فوجی شہید ہو گیا۔ بہرحال آگے جھڑپیں مزید بڑھتی گئیں اور یہ جھڑپیں ایک ہولناک جنگ میں بدل گئیں۔ آذربائیجان نے اعلان کیا ہے کہ آرمینیا نے جارحیت کی ہے اور آذربائیجان نے اس جارحیت کو فوجی طاقت سے روکا ہے اور آرمینیا کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے، کہ جس میں آرمینیا کے سینکڑوں فوجی مارے جا چکے ہیں۔ بہرحال آرمینیا کی حکومت اس بات کی تردید کرتی ہے، جبکہ آرمینی میڈیا اس بات کی تائید کر چکا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے اپنی قوم سے خطاب میں بہت دلیرانہ انداز سے کہا ہے کہ آرمینیا کو اس جارحیت کے بہت بھاری نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس وقت ان کا کہنا تھا کہ آذربائیجان نے 6 گاؤں خالی کروا لیے ہیں اور آذربائیجان کی فوج مزید آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت آذربائیجان کی فوج کو سبقت حاصل ہے۔ ناظرین، ترکی مکمل طور پر آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ روس، فرانس اور جرمنی نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، مگر ترکی اس خطے کا واحد ملک ہے جس نے آذربائیجان کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہونے کا اعلان کیا تھا بلکہ موجودہ جنگ میں ترکی آذربائیجان کی مالی اور جنگی ساز و سامان میں مکمل مدد بھی کر رہا ہے۔ ترک صدر جناب طیب اردگان نے صاف صاف بیان دیا ہے کہ ہم آذربائیجان میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ جیسا پہلے کھڑے تھے، اور آرمینیا کو انہوں نے بگیسٹ تھریٹ ٹو پیس ان دس ریجن قرار دے دیا ہے۔ ترک صدر نے مزید کہا ہے کہ آرمینیا کئی علاقوں سے تربیت یافتہ دہشت گرد قاراباغ لے جا رہا ہے، پھر آرمینیا ان دہشت گردوں کو ترکی اور دوسرے مختلف علاقوں میں بھیج دیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجی طاقت کا موازنہ دکھا رہے ہیں۔
کہ اگر مستقبل میں دونوں ممالک بڑی جنگ لڑتے ہیں تو کس طرح آذربائیجان کو اللہ کے حکم سے آسانی سے فتح حاصل ہوگی۔ ناظرین، اگر اس موازنے کو سامنے رکھا جائے تو آذربائیجان الحمدللہ ہر لحاظ سے آگے ہے، اور اگر ترکی مستقبل میں آذربائیجان کی مزید مدد کرتا ہے تو آذربائیجان ہر لحاظ سے A1 ہے، جس کا مقابلہ آرمینیا کے لیے ناممکن ہے۔ ان سب کے باوجود اگر آرمینیا مزید بڑی جنگ کرے گا تو آرمینیا کو اپنے ملک سے یقینی طور پر ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ تو تھا دونوں ممالک کے درمیان فوجی طاقت کا موازنہ۔ اب چند دن قبل آذربائیجان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے آرمینیا سے اپنے بیشتر مقبوضہ علاقے چھڑوا لیے ہیں، کہ جن میں فیضولی اور جبرائیل کے علاقے شامل ہیں۔ بہرحال یہ تو چند دن پہلے کا اعلان تھا، اب آذربائیجان نے اپنے مزید مقبوضہ علاقوں کو بھی فتح کر لیا ہے، جس کا انہوں نے 30 سال تک انتظار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آذربائیجان کے صدر الہام علییو انہوں نے پرجوش اعلان کیا ہے کہ اب یہ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب تک ہم اپنا مکمل علاقہ آرمینیا سے نہیں لے لیتے۔ موجودہ تفصیلات کے مطابق آذربائیجان نے یہ اعلان کیا ہے کہ آذربائیجان نے آرڈگام کے علاقے کو آرمینی فوج سے چھڑوا لیا ہے، اور اس جنگ میں آرمینیا کے 2500 سے زائد فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس خبر کی تائید دا نیشن اور الجزیرہ دونوں نے کر دی ہے، پر آرمینیا 2500 سے زائد فوجی ہلاکت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ جبکہ اس معاملے پر ترکی کے مشہور چینل TRT کو ترک وزیر دفاع نے یہ بیان دیا ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ جنگ میں آرمینیا کے 8 ٹینک تباہ اور 3 نکارہ ہو گئے ہیں۔ آرمینیا کے فوجی اور دفاعی ساز و سامان لے جانے والے 6 ٹرک لاپتہ اور 9 نکارہ ہو گئے ہیں۔ اپنے بیان میں ترک وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ آذربائیجان کی جانب سے آرمینیا کے 2000 سے زائد فوجی مارے گئے، 130 بختر بند گاڑیاں تباہ، 200 سے زائد توپ خانے اور میزائل سسٹم کو ناکارہ کر دیا گیا ہے، اور 5 اسلحہ ڈیپو بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، ترک وزیر دفاع کے اس بیان کی آذربائیجان مکمل حمایت کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے اس بیان کی کافی حد تک آرمینی میڈیا بھی تائید کر چکا ہے۔ ناظرین، دنیا میں رونما ہونے والی ہر جنگ کی طرح یہ جنگ بھی حق و باطل کی جنگ ہے، جس میں آذربائیجان حق پر جبکہ آرمینیا باطل کے رستے پر کھڑا ہے۔ اگر آپ آرمینیا کے نقشے کو دیکھیں تو آرمینیا کے پاس کوئی زمینی راستہ نہیں ہے اور نہ ہی سمندری راستہ ہے۔ اپنے راستوں کو بڑھانے کے لیے آرمینیا یہ سب کر رہا ہے۔ آرمینیا کو معلوم ہے کہ اگر وہ کھلی جنگ کرے گا تو نہ صرف خطے کے بلکہ پوری دنیا کے ممالک اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے آرمینیا نے پوری چال کے ساتھ مسلمانوں پر تشدد کر کے ان علاقوں پر قبضہ کیا، مگر اب وہ تمام علاقے جن پر آرمینیا قابض تھا، ان میں سے بیشتر آذربائیجان نے فتح کر لیے ہیں، اور آذربائیجان کا مشن آرمینیا سے قبضے میں لیے گئے تمام علاقوں کو چھڑوانا ہے، کہ جس پر وہ اب بھی گامزن ہیں۔ روز بروز آذربائیجان کی فوج آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے علاقے آذربائیجان سے حاصل کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ تو واضح ہے کہ آذربائیجان نے آرمینیا کا نقشہ بدل ڈالا ہے، اور یہ مسلمانوں کی حقیقی فتح ہے جو ان کو واضح ملی ہے۔ پر اس فتح کو چند مسلم ممالک کے سوا کسی مسلم ملک نے کوریج نہیں دی، اور بدقسمتی سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں مسلمانوں کی اس فتح کو کوریج نہیں ملی۔ ناظرین، اس کی اصل وجہ پاکستان پر لگی پابندیاں ہیں جو کہ مختلف اشکال میں پاکستان کو جکڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس معاملے کی تمام تر اپڈیٹس وقتاً فوقتاً آپ سب تک آسانی سے پہنچاتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آذربائیجان کے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس حقیقی فتح پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جس طرح آذربائیجان نے جدوجہد کے بعد کافروں کے ہاتھوں سے اپنی زمینیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو چھڑوایا،
جلد ہی ہم پاکستانی بھی اسی طرح اپنے کشمیر اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو دہشت گرد بھارت سے چھڑوا لیں، آمین۔ کیونکہ کشمیر کا علاقہ اور آذربائیجان کا معاملہ بھی بالکل مشترکہ ہے، تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اسی ہمت اور جسارت کے ساتھ جو آذربائیجان نے دکھائی دہشت گرد بھارت سے بچائیں، اور اللہ ہم پاکستانیوں کو کشمیر کی فتح دلائے، آمین۔